مسلم کے صاحبزادوں عبداللہ اور محمد کی لاش خیمے میں آ چکی تھی۔ عقیل کے 9 نکھالوں جعفر، عبد الرحمن اور محمد کی شہادت ہو چکی تھی۔ تمام بیویاں آہوازاری کر رہی تھیں اور جناب زینب لاکھ صبر و ضبط کے باوجود پریشان و مضطرب کلیجے پکڑے ہوئے پھر رہی تھیں۔ ان کو اس بات کی بڑی فکر تھی کہ کسی نہ کسی طرح جلد از جلد دونوں بچوں کو بھائی پر نثار کریں۔ جب تاب و ضبط نہ رہی تو اپنے دونوں بچے اون و محمد کو اپنے سامنے بلایا اور رو رو کر کہنے لگیں، کیوں اون و محمد، میں نے تم کو رات بھر سمجھایا اور تم جنگ کے لیے نہ گئے، تم کیسے بھانجے ہو کہ ابھی تک جان بچائے پھر رہے ہو؟ بولو اے اون و محمد، وہ کون سا وقت آئے گا جب تم اپنی جانیں اپنے ماموں پر قربان کر کے مجھے سرخرو کرو گے؟ راز دلارو، اگر تم نے جنگ نہ کی تو لوگ یہی کہیں گے کہ حسین کی بہن کے بیٹوں نے اپنے ماموں کی نصرت نہیں کی۔ ماں کی یہ باتیں سن کر بچوں کے دل تڑپ اٹھے۔ ماں کو غصے کی حالت میں روتے دیکھ کر 9 اور 10 برس کے بچے بھی رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی، مادر گرامی، ہم موت سے نہیں ڈرتے، جنگ کو ہم کھیل سمجھتے ہیں۔ ہم شجاعوں کے شجاع، علی کے نواسے اور جعفر کے پوتے ہیں۔ پھر تم نے تاخیر کیوں کی؟ جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے اور لہجہ نرم ہو گیا۔ بچوں نے جواب دیا، ہم کئی بار ماموں کے پاس جنگ کی اجازت لینے کے لیے گئے مگر انہوں نے فرمایا کہ جلدی نہ کرو، آپ کو اگر اطمینان نہ ہو تو ماموں جان سے دریافت کر لیجیے۔ یہ سن کر جناب زینب نے بچوں کو گلے سے لگایا، آنسو پوچھے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو بلوایا۔ مظلوم امام تشریف لائے اور سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ غم نصیب بہن نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر چاروں طرف گھومنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے سر اٹھا کر دیکھا اور روتے ہوئے فرمایا، بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ جناب زینب نے جواب دیا، بھیا میں آپ پر صدقے اتار رہی ہوں کہ آپ کی جان بچ جائے۔ امام حسین علیہ السلام کا اضطراب بڑھ گیا۔ جناب زینب کو قریب بلایا اور جناب زینب نے بیٹوں کا ہاتھ جوڑ کر بھائی کے گلے میں لپیٹ کر رونا شروع کر دیا۔ بچے بھی ہاتھ جوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر رونے لگے اور اذن جہاد طلب کرنے لگے۔ امام حسین کا دل بھر آیا، دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر بہت روئے اور فرمایا، آہ اب یہ وقت بھی آ گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ ہائے جن کو چھاتی سے لگا کر پالا، انہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ جناب زینب نے سسکیوں اور آہوں کے درمیان فرمایا، میری بے کس و مظلوم بھائی اون و محمد جیسے ہزاروں فرزند سبھی ہوتے تو ان کو آپ پر قربان کر دیتی۔ اب دیر نہ کیجیے اور دونوں کو مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب جناب زینب کے آنسو پوچھے اور اون و محمد کو اذن جہاد دیا، دونوں بچے خوش ہو گئے، ہتھیار زیب تن کیے، سب سے رخصت ہوئے اور ماں کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونے کے بعد کہا، مادر گرامی، آپ ہمیں اجازت دیں، اب ہم مرنے جاتے ہیں، آپ ہمارا دودھ بخش دیجیے۔ جناب زینب کا دل بھر آیا، دونوں بچوں کو سینے سے لگایا، فرمایا، اے میرے بچوں، جب دشمن سے لڑ کر واپس آؤ گے تو دودھ بخش دوں گی۔ دونوں بچے ماں سے رخصت ہو کر خیمے سے باہر آ گئے، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور فوج اشقیاء پر ٹوٹ پڑے۔ اون و محمد کی جنگ تاریخ اسلام میں ایک عظیم مرتبہ رکھتی ہے۔ دونوں بھائیوں نے خوب جنگ کی، اگرچہ کم عمر تھے مگر جعفر طیار کے پوتے اور علی کے نواسے تھے۔ دونوں نے خون سے زمین لال زار کر دی اور کشتیوں کی پشتیں پلٹ دیں۔ ادھر اون و محمد جنگ کر رہے تھے، ادھر خیمے میں جناب زینب کے دل میں خیال گزرا کہ کہیں میرے بچے دریا کی طرف نہ جائیں۔ یہ خیال آتے ہی خاندان رسالت کی کنیز فضہ سے کہا، اے فضہ دیکھو تو یہ بچے کس طرف سے لڑ رہے ہیں۔ فضہ خیمے تک آتی ہیں، دیکھا کہ دونوں بچے دریا کے کنارے پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر فضہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ معصوم بچوں نے پیاس کی شدت کے باوجود پانی سے منہ پھیر لیا۔
سبحان اللہ۔ دونوں بھائی جنگ کرتے جا رہے تھے اور ضرب و حرب کے متعلق باتیں بھی کر رہے تھے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، اے جان برادر، تم خوب لڑے، مادر گرامی خوش ہوں گی۔ اسی اثناء میں منتشر ہونے والی صفیں دوبارہ منظم ہو گئیں، یعنی ان پر حاوی ہو گئیں، اور تیر اندازوں کی تیر اندازی میں طاقت آ گئی۔ نیزیں سروں پر منجرانے لگیں اور تلواروں کی چمک قریب تر ہو گئی۔ محمد عامر ہنس کے ہاتھوں اون عبداللہ بن قتبہ کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ امام حسین کو بچوں کی شہادت کی خبر ملی تو فرمایا، میری دکھیاری بہن لٹ گئی، ہائے میری دکھیاری بہن لٹ گئی۔ اس کے بعد عباس بن علی کو لے کر لاش اٹھانے کے لیے میدان میں آئے۔ بہن کی گود کے پالوں کے پاس پہنچے تو دیکھا دونوں تڑپ رہے ہیں۔ امام مضطر ہو کر بیٹھ گئے، دونوں بچوں کے سر اپنی گود میں لے لیے اور فرمایا، بچوں آنکھیں کھولو، ماں کو کچھ پیغام دو۔ آن محمد نے آنکھیں کھول دیں، امام کو سلام عرض کیا اور کہا، ماموں جان، مادر گرامی سے کہہ دیجیے گا کہ آپ کے بیٹے نے حق ادا کر دیا، خطائیں معاف کر دے اور دودھ بخش دے۔ بچوں کے ان جملوں نے امام کے دل کا درد بڑھا دیا۔ عباس بن علی نے عرض کیا، آقا لاشوں کو لے چلیے، ایسا نہ ہو کہ بیویاں خیموں سے گھبراہٹ میں باہر نکل آئیں۔ عباس بن علی نے امام کو سہارا دلایا اور لاشیں خیموں تک لائی گئیں۔ خیمے کے اندر جا کر صدا دی، سیدانیوں سروں کو پیٹو، آن محمد کی لاشیں آ گئیں۔ اس رقت انگیز صدا نے خیمے میں کہرام مچا دیا، لیکن جناب زینب جا نماز بچھا کر نماز شکر ادا کرنے لگی۔ اب لاشیں خیمے کے اندر آ چکی تھیں۔ ماں نے خون میں لتھڑی ہوئی لاشیں کو دیکھ کر یا نبی و یا علی کا نعرہ مارا، سینے پر ہاتھ جا کر رک گئیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ مظلوم امام نے بہن کو ہوش میں لانے کے بعد کہا، زینب میرے دونوں بچے مر گئے ہیں، مجھے پرسہ دو۔ جناب زینب امام حسین سے لپٹ گئیں اور دونوں بھائی بہن خوب روئے۔ اس کے بعد امام حسین اٹھ کر خیمے سے باہر چلے گئے۔ سیدانیوں نے جناب زینب کا بازو پکڑا اور نونہالوں کی لاشوں تک لے آئیں۔ جناب زینب کی ممتا جوش میں آ گئی، دونوں لاشوں کو سینے سے لپٹا لیا اور بین کرنے لگی، اے میرے پیارے بچوں، اے میرے پیارے بچوں، تم نے ماموں پر نثار ہو کر مجھے سرخرو کر دیا، اے میرے لال، اے میرے جان مادر، آن محمد، تم نے وفا کی لاج رکھ لی، اس دکھیاری ماں نے تم دونوں کا دودھ بخش دیا۔ اس کے بعد امام خیمے میں آئے، انہوں نے آن کی لاش اٹھائی، عباس بن علی نے محمد کی لاش اٹھائی اور خیمے سے باہر کی جانب چلے۔ دکھیاری ماں غش کھا کر گر پڑی اور دونوں بچوں کی لاشیں گنج شہداء میں رکھ دی گئیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔